ماہ شعبان کو شعبان کہنے کی وجہ تسمیہ کتابوں میں یہ آئی ہے۔ شعبان شعبن سے مشتق ہے، جس کے معنی پھیل جانے کے ہیں۔ چونکہ یہ مہینہ رحمتوں کے پھیلنے کا ہے، اس لیے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ شعبان لفظ میں 5 حروف ہیں: شین، عین، با، الف، نون۔ ان میں ہر حرف ایک ایک بزرگی کی نشاندہی کرتا ہے۔ شین کا اشارہ شرف کی طرف ہے، عین کا اشارہ بلندی کی طرف ہے، باس کا اشارہ بر یعنی نیکی کی طرف ہے، الف کا اشارہ الفت کی طرف ہے، اور نور کا اشارہ نور خداوندی کی طرف ہے۔ یہ 5 انعامات اللہ رب العزت کی جانب سے اس ماہ شعبان میں بندوں کو دیے گئے ہیں۔ شب برات کے فضائل کے تعلق سے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب دوسرے مہینوں پر وہی بزرگی رکھتا ہے جو قرآن مجید دوسری کتابوں پر رکھتا ہے۔ اسی طرح شعبان کی بزرگی دوسرے مہینوں پر ایسا ہی ہے جس طرح مجھے تمام نبیوں پر بزرگی دی گئی ہے۔ رمضان المبارک کی بزرگی باقی تمام مہینوں پر ایسی ہی ہے جیسا کہ ساری مخلوقات پر اللہ رب العزت کی بزرگی ہے۔ ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا عمل۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگ اصحاب شعبان المعظم کا چاند دیکھ کر قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کیا کرتے تھے اور اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کیا کرتے تھے تاکہ غریب اور مسکین لوگ فائدہ اٹھا سکیں اور ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے لیے ان کا کوئی وسیلہ ہو جائے۔ حکام لوگ ماہ شعبان میں قیدیوں کو بلا کر ان میں سے جو حد کے مستحق ہوا کرتے تھے ان پر حد جاری کرتے تھے، باقی قیدیوں کو رہا کر دیا جاتا تھا۔ کاروباری لوگ بھی اسی ماہ شعبان میں اپنا قرض ادا کیا کرتے تھے اور دوسروں سے جو کچھ وصول کرنا ہوتا تھا وصول کر لیا کرتے تھے۔ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد صحابہ کا عمل، لوگ غسل کرتے اور اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے۔ شب برات کے تعلق سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ 4 راتیں ایسی ہیں کہ ان میں اللہ رب العزت سب لوگوں پر نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے: عید الاضحیٰ، عید الفطر کی رات، شعبان کی درمیانی رات اور عرفے کی رات۔ ان میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی عمریں، ان کا رزق اور ان کے حج کے بارے میں احکام لکھ دیتا ہے۔ ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات، جس کو ہم اور آپ شب برات کے نام سے جانتے ہیں، اس رات کی کیا خصوصیات ہیں؟ تو آئیے دوستو میں آپ کو بتلاتا ہوں اس رات کی کیا خصوصیات ہیں۔ کتابوں میں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس رات میں مغرب کے بعد ہی سے حق سبحانہ و تعالی کی تجلیات و توجہات آسمان دنیا پر اس کا نزول ہوتا ہے اور پروردگار عالم کی جانب سے عام اعلان کیا جاتا ہے، کیا کوئی استغفار کا چاہنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کہ کیا کوئی رزق کا مانگنے والا ہے کہ میں اس کو رزق دوں؟ کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اسے نجات دوں؟ غرض عزیز دوستو، تمام رات اسی طرح دربار لگا رہتا ہے اور عام بخشش کی بارش ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے، دربار برخاست ہو جاتا ہے۔ اور عزیز دوستو، اس قسم کا دربار گرچہ تمام سال ہر رات کو لگا رہتا ہے، لیکن
وہ آخر تہائی رات کے وقت مخصوص ہوتا ہے، لیکن اس ماہ شعبان کی اس 15ویں رات جس کو شب برات کہتے ہیں، اس رات کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ دربار غروب آفتاب کے بعد ہی سے شروع ہو جاتا ہے اور فجر کے وقت تک رہتا ہے۔ یہ وہ رات ہوتی ہے جس میں رحمت عزیز دوستو تقسیم ہی نہیں بلکہ صحیح معنی میں لٹائی جاتی ہیں، مگر افسوس کہ اب کتنے خوش قسمت ہیں جو اس لوٹ سے حصہ لیتے ہیں۔ شاید اگر فیصد نکالا جائے تو 1-2 بھی نہ ہو۔ عزیز دوستو، اس ماہ کی اور بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اس ماہ مبارک کی اسی 15ویں رات میں آئندہ سال مرنے والوں کا پروانہ حیات جاگ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے بھی ضرورت ہے کہ اس ماہ میں بالخصوص اس رات میں نیک اعمال توجہ کے ساتھ کیے جائیں، اور کیوں نہ کیے جائیں۔ ایک مرتبہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تمام امت کی ماں ہے، انہوں نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا اور دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شعبان میں بہت زیادہ روزے کا اہتمام رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب ارشاد فرمایا کہ حق سبحانہ و تعالی اس ماہ میں آئندہ سال مرنے والوں کے نام تحریر فرماتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری وفات کا نوشتہ ایسے وقت میں لکھا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جس شخص کا نوشتہ وفات ایسے وقت میں لکھا جائے گا کہ وہ کسی اچھے کام یعنی عبادت میں مشغول ہو، تو فضل خداوندی سے قوی امید ہے کہ اس شخص کی موت بھی اچھی حالت میں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔